الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 9، 10 اور 11۔ آج کوئی میچ وغیرہ ہے سنا ہے، تو اس وجہ سے نماز میں بھی لوگ کم اور بیان میں بھی کم۔ ارادہ یہ تھا کہ اس پہ کچھ بات کروں گا۔ آج کل جو بین الاقوامی سطح پہ میچز آ رہے ہیں، ان میچز کا دیکھنا، اس کا شرعی حکم کیا ہے، ان میں دلچسپی لینا، یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں، کیا فوائد ہیں، اور ان میچز کی وجہ سے نماز گول کر دینا یا بیان گول کر دینا، اپنے کسی معمول کو ضائع کر دینا۔ ارادہ یہ تھا کہ اس پر بتاؤں گا، لیکن پھر یہ سوچ کے اس کو اگلے ہفتے تک کے لیے مؤخر کر رہا ہوں کہ جن کو بتانا ہے وہ تو ہے نہیں، آپ لوگ تو ہیں، آپ لوگ کو بتانے کی ضرورت نہیں، جو بیان سن رہے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے، تبھی تو بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن نالائقوں سے بات کرنی ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ میچ دیکھ رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ میچ دیکھ رہے ہیں۔ میں حیران تھا صبح سے لائٹ کیوں نہیں جا رہی ہے، صبح سے لائٹ نہیں گئی، خوشی محسوس ہو رہی تھی، اتنا اچھا ملک ہمارا ترقی کر رہا ہے، کرنسی بھی سنا ہے بڑھ رہی ہے، اس کی ویلیو، لوڈ شیڈنگ بھی کم ہو رہی ہوگی، پھر بتایا کسی نے میچ۔ تو میچ کی وجہ سے بجلی، اب یہ نہ ہو کہ رات کو کھینچ لیں یہ لوگ، رات کو تو نہیں کھینچیں گے، صبح کتنے بجے گئی تھی؟ 10 بجے، شام 5 بجے آئی ہے، ہمارے ہاں تو 1 بجے آ گئی تھی، آپ کے ہاں اور ہمارے ہاں میں تھوڑا فرق ہوگا، بہرحال دعا کریں۔ ایک بات ہے کہ تبلیغ والوں میں خوبی ہے، آپ کبھی تبلیغی جماعت میں جائیں تو ہم نے نہیں کبھی سنا کسی بزرگ کو وہاں میچ کے خلاف بیان کرتے ہوئے، کبھی نہیں ہم نے دیکھا کہ کوئی میچز کے خلاف بیان کر رہے ہوں، لیکن جو بھی صحیح طرح سے تبلیغ میں جڑے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی میچ نہیں دیکھتا، میرا جو مشاہدہ ہے۔ جو دیکھ رہا ہے تو صحیح وقت نہیں لگا ہوگا اس کا، یا لگا کے چھوڑ دیا ہوگا اس نے، تو حالانکہ وہ کبھی بولتے نہیں ہیں اس کے خلاف۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ جو ہے نا، وہ خود بخود اس میں، جب انسان دین پہ چلتا ہے، صحیح دین پہ، تو بعض چیزیں فطرت اسے خود ہی سمجھا دیتی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، ذوق تبدیل ہو جاتا ہے، اور جس میں دین نہیں ہے تو وہ دلیلیں پوچھتا رہتا ہے، کیوں ناجائز کیوں ہے۔ اگر ایک اس نے چھکا مار دیا، ہم خوشی سے اچھل گئے، تو اس میں حرام کون سی بات ہے، ہم کوئی گانا تھوڑی سن رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ دلیلیں دیتے ہیں، دلیلیں پوچھتے ہیں، کیوں فلاں مولوی صاحب بھی تو میچ دیکھتے ہیں، فلاں مسجد میں باقاعدہ پاکستانی ٹیم کے لیے امام صاحب نے دعا کروائی، ہم نے دیکھ لیا تو کیا ہو گیا۔ ہر چیز دلیل سے سمجھ میں نہیں آتی، ہر چیز دلیل سے سمجھ میں نہیں آتی۔
قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے، دین پہ چلو گے، اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا۔ کیا مطلب؟ یہ قاعدہ کلیہ ہے، صرف تبلیغ والوں کے لیے نہیں ہے۔ جو بھی دین پہ چلے گا صحیح معنوں میں تو اس کے دل میں اللہ تعالی فرقان پیدا کر دیں گے۔ فرقان فارق سے نکلا ہے، فارق فرق کرنا، فرق کرنے کی صلاحیت، اور فرقان مبالغے کا صیغہ ہے، فرق کرنے کی بہترین صلاحیت، اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ تبھی اللہ نے قرآن کو بھی فرقان کہا نا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا۔ کیا مطلب؟ ایسی فرقان، ایسی کتاب جو فرق کر دیتی ہے۔ کس میں فرق کرتی ہے؟ حق میں اور باطل میں، حق میں اور باطل میں۔ تو ہر بات علم سے سمجھ میں نہیں آتی، کتابوں سے سمجھ میں نہیں آتی ہر بات۔ عالم میں اگر تقوی نہیں ہے تو علم کے باوجود غلط باتیں کر لے گا وہ، کیونکہ اس کے دل میں وہ نور اللہ نے پیدا نہیں کیا کہ جس سے وہ حق اور باطل میں فرق کر سکے۔ تبھی جو علماء جن میں تقوی نہیں ہے نا، وہ ہر چیز کو حلال کہہ رہے ہیں۔ آپ باہر کی دنیا میں اگر جائیں گے نا تو باقاعدہ ایک فرقہ وجود میں آ گیا، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے۔ غامدی صاحب کو دیکھ لینا آپ، داڑھی کٹانا بھی جائز، گانا سننا بھی جائز، سب چیزیں جائز، کیونکہ ساری زندگی خود یہ کام کرتے رہے، بڑے ہو گئے اسی ماحول میں، تو وہ دل میں تھوڑی اللہ نور پیدا کرے گا۔ ایک آدمی ہیروئن اور چرس سے بچتا رہا ہو ساری زندگی، نشے سے بچتا رہا ہو، وہ تو کسی کو سگریٹ پیتا دیکھے گا نا تو کہے گا یہ پتہ نہیں جائز بھی ہے یا نہیں ہے، تو گندی اس میں سے بو آ رہی ہے، دھواں نکل رہا ہے۔ حالانکہ وہ عالم نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، لیکن اس کو سگریٹ پینے والے پر اشکال ہوگا۔ اور ایک ہیروئنچیوں میں، چرسیوں میں پلا بڑا، وہ سگریٹ پینے والے کو سمجھے گا بھائی کیا اس میں کچھ ملاتا بھی ہے، یہ خالی سگریٹ ہی ہے۔ کوئی چرس مرس کوئی کہہ رہا خالی سگریٹ، بھائی میرے بھی دم کر دے یار، بڑا نیک آدمی ہے، صرف تمباکو پی رہا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ملا رہا، تو اس کو سگریٹ پینے والا اچھا لگے گا۔ اس کی اپنی فطرت تبدیل ہو چکی ہے، اپنی فطرت۔ ایک مرتبہ تبلیغ والے، بہت پرانی بات ہے، امریکہ میں جماعت جا رہی تھی، تو پارک میں جماعت والے کسی کو دعوت دے رہے تھے۔ یہ واقعہ سنایا ہے میں نے، تو کسی سے سنا، جس سے سنا اس نے بتایا کہ پاکستان کا کوئی اداکار تھا جو امریکہ میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا، یہاں کوئی فلمی یا ڈراموں کا اداکار تھا، وہ اداکار وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے واقعہ، اس اداکار کا نام بھی مجھے یاد ہے کہ انہوں نے بتایا بڑے اہتمام سے، تو میں نے نام بھی یاد رکھ لیا اس کا، لیکن اس لیے بتانے کا نہیں ہے کہ عوام یعنی بیانات میں اداکاروں کے نام آنا اور یہ سب چیزیں مناسب نہیں ہے۔ میں اس کے آتھینٹک ہونے کی دلیل دے رہا ہوں کہ یہ واقعہ جس نے بتایا مجھے اس اداکار کے نام سے بتایا باقاعدہ۔ تو اس اداکار نے وہاں دیکھا بینچ پہ بیٹھے ہوئے، اب میرے پاس لوگوں کے ایس ایم ایس آئیں گے ہمیں بتا دیں وہ اداکار کے نام، تو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، صحیح ہے، یہ ایس ایم ایس کوئی نہ بھیجے۔ تو تبلیغ والے وہاں کھڑے ہوئے تھے، دعوت دے رہے تھے کسی کو، پٹھان تھے زیادہ تر جماعت میں، تو وہاں کچھ انگریز عورتیں نیم برہنہ لباس، اس وقت یہ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، اب تو اسلام اتنا متعارف ہو گیا دنیا میں کہ وہ داڑھی پگڑی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس وقت داڑھی والے پگڑی، میرے والد صاحب پہلی دفعہ جب امریکہ گئے تو بتاتے ہیں کہ ہم لوگ جب نماز پڑھ رہے تھے تو باقاعدہ ہماری ویڈیو بنی، ٹی وی میں دکھا رہے تھے امریکہ کے، دیکھو یہ نماز پڑھ رہے ہیں، شپ پہ گئے تھے تو باقاعدہ دکھا رہے تھے کہ یہ ایسی قوم ہے دیکھو نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب تو وہاں اسلام بہت متعارف ہو گیا ہے عوام میں۔ تو جماعت والوں نے، وہ ایک خاتون، 2-3 جوان لڑکیاں، نیم برہنہ لباس ان کا، انہوں نے دیکھا کہ الگ سے لوگ لگ رہے ہیں، بالکل داڑھی والے اور پگڑی ہے اور نظریں نیچی کر کے، کچھ زبان بھی ہل رہی ہے ان کی، تو جا کے ان سے انٹرویو لینا چاہیے۔ تو وہ نیم برہنہ لباس میں ایک پٹھان عورت، وہ ایک انگریز لڑکی جو ہے نا، وہ امیر صاحب کے پٹھان تھے، ان کے پاس آگے کھڑی ہو گئی، انٹرویو لینے لگی، آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے نظریں نیچے رکھ کے بتانا شروع کر دیا، جی وہاں سے آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ جی تبلیغ کے لیے آئے ہیں۔
کیا ہوتا ہے یہ تبلیغ؟ یہ جی یہ ہوتا ہے جی. کیا ہوتا ہے اسلام؟ یہ ہوتا ہے اسلام. تو جو مختصر دعوت، عالم بھی نہیں تھے وہ، سیدھی سادی جو ان کو دعوت. تو ان لوگوں کی ایک عادت ہے انگریزوں کی، کسی سے بات کرتے ہیں تو تمیز سے کرتے ہیں، ہماری طرح نہیں. ٹھیک ہے نا، کچھ خوبیاں تو ہے نا بہرحال ان میں. کوئی مسافر کو عزت دیتے ہیں کہ بھائی. تو وہ اس نے کہا کہ بہت خوشی ہوئی آپ لوگ سے مل کے. اس خاتون نے کہا اور بڑا مزہ آیا آپ سے بات چیت کر کے، بہت اچھے لوگ ہیں آپ تو، موسٹ ویلکم. یعنی ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے، بہت خوشی. انہوں نے بتایا اسلام میں یہ ہے، اسلام اچھائی کی تعلیم دیتا ہے نا، شراب منع ہے، نماز ہے، جو بھی اسلام کی تبلیغ کی باتیں تھی بتائیں. تو اس نے کہا بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، ایسے ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھا. آگے بڑھایا ہاتھ اس عورت نے. امیر صاحب ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہے، نہ نگاہ اٹھا رہے نہ ہاتھ اٹھا رہے. تو وہ حیران کہ بھائی ہاتھ کیوں نہیں ملا رہے بھائی. تو انہوں نے بتایا کہ مسلمان اپنی بیوی کے سوا کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مسلمان اپنی بیوی کے سوا، سن لو بھائی مسئلہ ہے یہ مسئلہ نوٹ کر لیں سب لوگ. مسلمان اپنی بیوی کے سوا کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو بتانے والے نے بتایا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گئی زمین پہ کہ کیا دنیا میں ایسے نیک لوگ بھی ہیں کہ زنا کرنا تو دور کی بات، جو اپنی بیوی سے اتنی وفا کرتے ہیں کہ کسی اور عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. تو میں یہ اس پہ بتا رہا تھا کہ وہ چونکہ اسی ماحول میں پلی بڑی، اس نے تو سب کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، شراب پیتے ہوئے، شہوت پرستی کا ماحول دیکھا، عورت کے حقوق کی باتیں کرتے ہوئے بہت سنا وہاں لوگوں کو کہ عورت، مسلمان دہشت گرد، عورتوں کو گھروں میں دبا کے رکھتے ہیں، بند کر کے رکھتے ہیں، جیل کی کوٹری بنائے ہوئے انہوں نے، اور جو ہے نا گھروں کو، اور ایسے ہیں اور یوں ہیں. اور اتنی وفا بیویوں سے کہ بیوی کے سوا کسی کو ہاتھ نہیں لگاتے. تو سمجھ میں نہیں آیا اس کو یہ کیسے اتنے اچھے لوگ کیسے ہو سکتے. تو ہمارے بھی ایک رشتہ دار تھے امریکہ میں، بڑی اچھی پوسٹ پر تھے، ان کا بھی ایسے ہی واقعہ میں پہلے سنا چکا ہوں. وہ بھی یہی ہوا، 6 مہینے اسسٹنٹ رہی ان کی. ایک لڑکی تھی اسکرٹ پہن کے آتی تھی، اسکرٹ بھی وہاں کے نیم اسکرٹ ہوتے ہیں، تو نیم برہنہ لباس پہن کے آتی تھی وہ. یہ تو ہمارے خاندان کے جو بزرگ تھے انہوں نے مجھے خود سنایا، میں نے براہ راست ان کے زبان سے سنا یہ واقعہ. کہہ رہے 6 مہینے ہو گئے، وہ میری اسسٹنٹ تھی، میں نے اس کو کبھی لفٹ ہی نہیں کرائی. تو ایک دن اس نے کہا آپ مجھ سے کیا میں خوبصورت نہیں ہوں کیا؟ کہتے ہیں ہاں بھی بہت خوبصورت ہو. تو کیا آپ تم نامرد تو نہیں ہو گئی؟ اس نے تانا دیا کہ نہیں بھائی میں نامرد نہیں ہوں، میرے ماشاءاللہ 5 بچے ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے؟ تم مرد بھی ہو اور میں خوبصورت بھی ہوں تو تم نے مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ مسلمان اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا. تو بڑی متاثر ہوئی، بالآخر قصہ مختصر مسلمان ہو گئی. پھر آگے بھی قصہ ہے، کہنے لگی آپ مجھ سے شادی کر لیں. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا قرآن میں تو لکھا ہوا ہے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، دوسری بھی ہو سکتی ہے. اس نے کہا وہ لکھا ہوا ہے لیکن یہاں آ کے بہرحال وہ بیچارے اچھے مسلمان جیسے آج کل جہاد کر لے گا، کہیں بولو نا نوجوان سے بم رکھ کے آ جاؤ، رکھ کے آ جائے گا. لیکن جب اس سے کہو شادی کرو، یہ نہیں ہو سکتا. کہہ رہے میری کن پٹی پہ گولی مار دو، میں خودکشی کر کے مر جاؤں گا، لیکن یہ کام نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے بھی یہ کہا یہ میں نہیں کر سکتا. تو وہ خاتون کہنے لگی آپ نے کہا تھا کہ میں نام کا مسلمان نہیں ہوں، کردار کا مسلمان ہوں. اب کہاں گیا وہ کردار؟ کہہ رہے میں نے کہا نہیں ہو سکتا بھائی، یہ بڑا، میں واپس جاؤں گا نا ایئرپورٹ پہ ہی میری جان سے مار دے گی، یہ کون ہے یہ ساتھ میں آ رہی ہے. بہرحال پھر وہ مسلمان ہو گئی. وہ کسی عرب سے اس نے دوسری شادی کی تھی. عرب سعودیہ والے کرتے ہیں، وہ نہیں یہ چیزیں مانتے ہیں کہ بھائی وہ پرابلم ہے اور یہ مسائل کہتے ہیں بھاڑ میں جائے ایسی کی تیسی. وہ عرب تھا، اس نے شادی کر لی. اللہ جزائے خیر دے عربوں کو. وہاں انگریز جو مسلمان ہوتی ہے ان کو ٹھکانہ دینے والے صرف عرب ہی ہیں، ورنہ اتنی بڑی تعداد میں یورپ کی عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں کہ اگر مسلمان دو شادیاں نہیں کرتا، لاکھوں عورتوں کا ایمان داؤ پہ لگ جائے گا. ناممکن ہے اس کی شادی کرنا، ناممکن ہے. کیونکہ عورتوں میں اسلام قبول کرنے کا ریشو مردوں سے بہت زیادہ ہے، ڈبل سے بھی زیادہ ہے عورتوں میں اسلام قبول کرنے کا ریشو. اور یہ بھی بتا دوں عورتیں مسلمان زیادہ کیوں ہوتی ہیں، خواتین کیوں مسلمان ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ان کو اسلام میں زیادہ حقوق نظر آتے ہیں. یہ بھی ایک آپ لوگ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا مسلمان دہشت گرد ہیں یا اسلام عورتوں پہ ظلم کرتا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر عورتوں کو تو اسلام کم قبول کرنا چاہیے. پوری دنیا میں خواتین کیوں زیادہ اسلام قبول کر رہی ہیں؟ کیا اپنے آپ کو دہشت گردوں کے حوالے کر رہی ہیں کیا وہ؟
یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام نے عورت کے جو حقوق بیان کیے ہیں وہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، اسی وجہ سے زیادہ خواتین مسلمان ہوتی ہیں۔ خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم فرمایا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے دل میں فرقان پیدا کر دے گا۔ کیا مطلب؟ حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں کسی عالم سے پوچھے بغیر سمجھ میں آ جائیں گے۔ سمجھ میں آنے کا مطلب طبیعت میں نفرت پیدا ہو جائے گی کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا، نیک بنے کوئی۔ تو جو لوگ متقی ہوتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کوئی بزرگ کوئی عالم کو میچ دیکھتے ہوئے، کسی کو میں نے نہیں اپنی زندگی میں دیکھا، یا کرکٹ کی ٹیموں کے لیے دعا کرتے ہوئے، حالانکہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ بین الاقوامی میچز کھیلنا حرام ہے، ناجائز ہے، دیکھنا ناجائز ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ نہ میں نے تبلیغ کے ممبر سے کبھی سنا کہ کوئی بزرگ میچ کے خلاف بیان، کبھی کسی نے ضمنی کر دیا ہو تو کر دیا ہو، لیکن سارے بچتے ہیں جنہوں نے صحیح طرح سے وقت لگایا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی دیکھ رہے ہو یا سن رہے ہو کمنٹری، اور بھی دینی طبقات کا یہی حال ہے۔ تو یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ دل میں نور پیدا کر دیتے ہیں، وہ نور خود راستے کو صاف کر دیتا ہے کہ یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہو سکتا جو آخرت کے لیے بنے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہو سکتا ان چیزوں میں اپنے اوقات کو ضائع کرنا، برباد کرنا۔ یہ دنیا داروں کے کام ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا انجوائے کرنے کا نام ہے اور انٹرٹینمنٹ کا نام ہے بس دنیا۔ ان کی ساری صلاحیتیں بس اسی طرح ہے کہ کسی طرح انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی موقع ملے، بس خوش رہیں ہم کسی طریقے سے۔ مسلمان کھیل کھیلتا بھی ہے، جائز ہے، لیکن وہ کھیل کو کھیل سمجھ کے کھیلتا ہے، عزت اور ذلت کا معیار نہیں سمجھتا۔ ہر آدمی کھیلتا ہے، ہر ایک کی فطرت 24 گھنٹے شرافت کے ساتھ جو بیٹھا رہے گا وہ شر اور آفت کا مجموعہ بن جائے گا۔ جو 24 گھنٹے شرافت وقار کے ساتھ رہتا ہے نا، کبھی کھیلتا نہیں ہے، اسے ہر وقت باوقار، تو آہستہ آہستہ اس میں تکبر پیدا ہو جائے گا، دماغ میں خشکی پیدا ہو جائے گی۔ تو ہر آدمی کو تھوڑا بہت ہلا گلا اس کا دل چاہتا ہے، تو بس تھوڑا بہت ہلا گلا کیا، تھوڑا سا اچھل کود لیے، دو چار کسی کو کان پکڑ لیا، گھر میں بچوں کے ساتھ کھیل لیے، ایسا دوستوں کے ساتھ تھوڑا بہت ادھر ادھر کھیل لیا، ختم ہو گئی بات۔ یہ تو جائز ہے، تو صحابہ کرام بھی کرتے تھے اور ساری قومیں ہر دور کی ہر قوم کرتی آئی ہے۔ مگر یہ جو اتنے بڑے پیمانے پر میچز ہو رہے ہیں اور اس میں اتنی عزت، آخری بالوں پہ منتیں مانی جا رہی ہیں، درود شریف پڑھے جا رہے ہیں، یا اللہ پاکستان کی لاج رکھ لے، یا اللہ اس کو توفیق دے دے، بلہ اٹھا کے جو ہے نا گیند کو زور سے مار دے، یا اللہ کیا ہو رہا ہے بھائی، کیا ہو رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے یہ اتنے جذبہ۔ کوئی آئی سی یو میں آپ کے مریض پڑے ہوئے ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آخری چانس ہے، آپریشن جو ہے نا آپریشن ہو رہا ہے، دیکھ لو، بچ گئے تو بچ گئے، 50% بچ سکتے ہیں، 50% مر سکتے ہیں۔ اب آپ گڑ گڑا رہے ہیں اللہ کے سامنے، سمجھ میں آتی ہے بات۔ کیا ہو گیا؟ گیند چھکا مار دیا، نہیں مارا، بھاڑ میں جائے، کیا ہو گیا؟ ہے تو گیند بلہ نا، جیسے چھوٹے بچے لالی پاپ پہ لڑتے ہیں نا، اور بڑے دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ دماغ خراب ہے، ایک لالی پاپ کے پیچھے لڑ رہا ہے، باپ چاہے تو پورا کنستر لا کے رکھ دے لالی پاپ کا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ۔ تو ایسے ہی خوش چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہونا، یہ بھی بچپنے کی دلیل ہے۔ سمجھ رہے بات؟ انسان کے بچے ہونے کی دلیل ہے کہ وہ کھیل تماشوں پہ فخر کرنا شروع کر دے اور اس کے دل کی دھڑکنیں ان بولنگ اور کھیل تماشوں کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ بلند ذوق نظر نہیں ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی سوچ میں بلندی نہیں ہے۔ یہ 50 سال کا ہو گیا مگر حرکتیں 3-4 سال والے بچوں کی کر رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اتنا بچپنا کہ نماز چھوڑ دے، اس کی بنیاد پر بیان چھوڑ دے، یہ تو پرلے درجے کی بے وقوفی اور حماقت ہے۔ تو اس سے بھائی سوچا تو یہ تھا بیان نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی ہو گیا۔ تو شاید آپ لوگ کی اس میں کم از کم جو بیان سن رہے ہیں ان کو یہ فائدہ تو ہونا کہ ان کو یہ یقین ہو جائے گا کہ ہم نے اچھا کام کیا، اور اطمینان ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، جب کسی کام کے کرنے والے کم ہو جائیں تو ان کرنے والوں کی قدر اللہ کے ہاں بڑھ جاتی ہے۔ دنیا کا اصول ہے، جو چیز مارکیٹ میں کم ہوگی اس کی ویلیو بڑھے گی۔ ہوتی نہیں ہوتی؟ چینی کم ہو گئی تھی نا، بلیک میں بک رہی تھی، وائٹ چینی بلیک میں بک رہی ہے، ڈبل قیمتوں میں بک رہی ہے۔ کیوں؟ کم ہو گئی، ویلیو بڑھ گئی۔ تو جب کسی نیکی کے کرنے والے کم ہو جائیں تو اللہ کے ہاں اس نیکی کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ نے داؤد علیہ السلام سے کہا تھا اعملوا آل داود شکرا،
اے داؤد ہم نے آپ کو حکومت بھی دے دی، خلافت بھی دے دی، دولت بھی دے دی، نبوت بھی دے دی، اتنی نعمتیں ہی نعمتیں، اب آزمائش کیا ہے؟ اعملوا آل داؤد شکرا، وہ عمل کرو جس سے شکر ٹپکتا ہو، جھلکتا ہو، جس عمل سے میں کہوں کہ داؤد میرا شکر گزار بندہ ہے۔ اور آگے اللہ نے شکر کی قیمت بتانے کے لیے کہ اے داؤد یہ شکر جو آپ کریں گے نا، یہ مجھے بہت پسند ہے شکر کرنا۔ اس کی دلیل کیا دی؟ قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ اب یہ کیسی دلیل ہوئی بھائی؟ اللہ بتاتے ہیں شکر کرو گے 1 کروڑ نیکیاں دوں گا، شکر کی ویلیو پتہ چل جاتی نا، 1 کروڑ نیکیوں کے برابر ہے۔ اللہ بتاتے ہیں شکر کرو گے جنت کے فلاں طبقے میں داخل کر دوں گا، پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی جیسے حدیث میں آتا ہے جس نے یہ عمل کیا 1,00,000 نیکیاں لکھی جائیں گی، تو عمل کی قیمت ویلیو پتہ چل جاتی ہے۔ لیکن اللہ یہاں کیا ویلیو بتا رہے ہیں؟ قلیل من عبادی الشکور، شکر کی بڑی ویلیو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شکر گزار بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ سوال بتاؤ تھوڑے ہونے سے کیا فرق کیا پڑے گا؟ تو یہ اشارہ ہے کہ سمجھ جاؤ جو چیز تھوڑی ہوتی ہے اس کی ویلیو خود بخود زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان تھوڑوں کو بھی اللہ بہت زیادہ نہ نوازے پھر کس کو نوازے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو جب سب نیکی کر رہے ہوتے ہیں نیکی کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، تھوڑے ہوں گے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ایک طرف اور تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، تو اللہ نے ان تھوڑوں پر کتنا انعام کیا، کتنا انعام کیا۔ الگ سے ان کے لیے کشتی بنوائی گئی، الگ سے ان کو جودی پہاڑ پر اس کشتی کو بالکل ان کو ایسا معاملہ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ ساری دنیا میں نمایاں ہو رہے ہیں، یہ ساری دنیا یہ الگ ہیں، باقی قوم الگ ہے۔ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں کشتی ان کو لے کے، وہی تجری بہم فی موج کالجبال، پہاڑ کی طرح وہ کشتی پانی میں لے کے اللہ کی قدرت کی علامت بنی ہوئی ہے، ان تھوڑے سے لوگوں کو پوری دنیا میں ان تھوڑے سے لوگوں کو لے کے چل رہی ہے۔ جیسا اللہ نے اضافی ان کے ساتھ الگ معاملہ کیا، ایسے ہی بقیہ قوموں کے ساتھ حالات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پوری قوم مشرک، ایک اکیلے ابراہیم موحد۔ دیکھو ہم سارے توحید پرست ہیں، الحمدللہ مشرک نہیں ہے، ہمیں تو اتنا ہی نوازا جاتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام بت پرستوں میں پیدا ہوئے، باپ بھی بت پرست، بت فروش، ساری قوم، اکیلے ابراہیم نے توحید کی دعوت دی، اللہ نے کیسا نوازا، خلیل بنا لیا اپنا خلیل۔ تو بھائی سب فلم وہ کوئی فلم دیکھ رہے ہو یا سب جو ہے بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہو اور نمازوں میں گول ہو رہے ہو، اس وقت جو تھوڑے لوگ آئیں گے نا نماز پڑھنے، تو یاد رکھو اللہ اس عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں سے فرشتوں کہتے ہیں نوٹ کر لو اس کا نام کیا کر لو، نوٹ کر لو۔ وہ آنے والے تھے لیکن اب کے نہیں آئے، اور یہ اب بھی آیا ہے۔ سارے بیان پہلے سنتے تھے، اس دفعہ بھاگ گئے، نوٹ کر لو اس کا نام۔ یہ نہیں بھاگا، بیان سننا فرض واجب نہیں ہے، لیکن ایک اچھے کام کو کسی میچ کی وجہ سے چھوڑ دینا میں سمجھتا ہوں یہ جائز نہیں۔ دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں۔ ایک صاحب تھے بے نمازی، ان کو اسلام آباد میں جاب مل گئی، انٹرویو ہوا، جاب میں کامیاب، بڑی اچھی جاب تھی، بڑے خوش، لیکن انٹرویو لینے والے نے کہا کہ آپ کو نماز کا ٹائم نہیں دیا جائے گا جاب کے دوران۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بے نمازی، پہلے سے ہی نماز نہیں پڑھتے، جاب کے بڑے عاشق تھے، جاب بھی اسلام آباد کی ملٹی نیشنل کمپنی کی بڑی اچھی جاب، سب کلیئر ہو گیا، بس ایک انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کو نماز کا ٹائم نہیں دیا جائے گا، یعنی آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا میں ایسی جاب پہ لعنت بھیجتا ہوں جس میں مجھے نماز سے روکا جائے۔ کسی نے کہا بھائی چھوڑ کیوں دی ایسی جاب، تم پہلے کون سا نماز پڑھتے تھے؟ کہہ رہے پہلے نہیں پڑھتا تھا، اب میرا اللہ کا معاملہ، ان کے کہنے سے نہ پڑھوں میں، یہ کوئی خدا تھوڑی ہے، نہیں پڑھ رہا تو نہیں پڑھ رہا نا، لیکن ایسی جاب کروں جس میں رزق کے میں کمانے میں یہ شرط لگی ہوئی ہے کہ نماز نہیں پڑھو گے تو تنخواہ ملے گی، پڑھو گے تو تنخواہ نہیں ملے گی، نکال دیں گے۔ نہیں یاری بات سمجھ، کسی مخلوق کے کہنے سے، کسی مخلوق کے دیکھو اپنی دل کی خواہش پر کوئی گناہ ہوتا ہے نا تو اس کی تو کوئی لاجک ہے، اے اللہ تو خدا ہے، تو مالک ہے، تیرا حکم ہے، لیکن دل چاہ رہا ہے، شیطان نے ورغلا دیا، دل چاہ رہا ہے،
گناہ یہ بھی ہے کہ اچھا کام نہیں ہے شروع کر دیں کہ بھائی دل چاہ رہا ہے، لیکن دل اپنا نہیں چاہ رہا، اپنی خواہش نہیں ہے۔ ایک صاحب مشورہ دے رہے ہیں کہ نماز نہ پڑھو، اپنا دل یہی ہے کہ پڑھ لوں میں، لیکن مشورہ کیا دے رہے ہیں؟ نہیں پڑھو۔ اب اگر نہیں پڑھتا اس کا مطلب خدا کا مشورہ حکم تو سمجھ میں نہیں آیا، اور غفار بھائی کا مشورہ سمجھ میں آ رہا ہے، ستار بھائی کا مشورہ سمجھ میں آ رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس کا مطلب تو یہ کہ آپ اس کو اللہ کا شریک بنا رہے ہو، اللہ کا شریک بنا رہے ہو۔ نافرمانی خواہش نفس کی بنیاد پر تو ہوتی ہے، خواہش اس کی اور مثال دوں، باپ نے آپ سے ایک کام کہا، بیٹا یہ کام کر لو، آپ کو سستی ہو رہی ہے، نیند کا غلبہ ہو رہا ہے، ادھر کروٹ بدل کے سو گئے، ادھر منہ کیا تکیے میں، جیسے صبح صبح ابا کہتے ہیں نا بیٹا جا انڈے لے کر آ، ناشتے کے ٹائم پہ نا جا 6 انڈے لے کر آ، آپ سونے کے دھتی ہیں، نیند دل نہیں چاہ رہا، پتا ہے ابا ہیں، بڑا پرزور حکم ہے، والد محترم ہے، امام صاحب کی تقریر بھی یاد آ گئی، جمعے میں امام صاحب نے فرمایا تھا کہ باپ کا حکام ماننا ضروری ہے، نفل نماز توڑ دینی چاہیے، باپ اگر تمہارے سارے فضائل سنتے سنتے یار سوچتے ہیں ابھی اس بارے میں، نیند اتنی آ رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا اٹھنے کا، کروٹ بدلی، تکیے منہ پہ رکھا، پھر خراٹوں کی آواز، پھر ابا نے بولا، پھر تھوڑا سا اٹھے، یار دیکھ لو بھائی شریعت کیا کہتی ہے، لیکن بھائی پھر نیند آئی، ادھر منہ کر کے سو گئے۔ ابا کو پتا چلے گا، ابا ممکن ہے کہتے ہیں چلو بھائی ہم بھی سوتو تھے کسی زمانے میں، ٹھیک ہے نا، ہمارے ابا بھی کہتے تھے نیند بڑی محبوب چیز ہے انسان، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے باپ نہیں سمجھتا، بس غفلت میں ایسا ہو رہا ہے، ممکن ہے ایک آدھ تھپڑ لگا دیں، ممکن ہے تھوڑی سی تھوڑا ڈانٹ دیں، اور یہ بھی ممکن ہے کچھ بھی نہ کہیں، لیکن آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، نہ آپ کو نیند آ رہی ہے۔ یہ مثال اچھی طرح سمجھیں، میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، آپ کو نہ تو نیند آ رہی ہے، آپ نے باہر جانا بھی ہے کسی کام سے، تو ابا نے کہا بیٹا 6 انڈے لے کر آؤ، آپ نے ارادہ کیا چلو بھائی میں لے آتا ہوں جا کے، نہ مجھے نیند آ رہی ہے، ویسے ہی فارغ بیٹھا ہوا تھا، لیکن پڑوس میں غفار بھائی تھے، انہوں نے کہا نہیں لے کر آؤ، سمجھ میں آ رہی بات؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو انڈے لانے کی اجازت نہیں، بلکہ آپ میرا کام پہلے نمٹائیں، یہ کام کر دیں آپ، والد صاحب نے جو کہا ہے نا 6 انڈے لے کر آؤ، یہ اجازت نہیں ہے۔ اب اگر آپ نہیں جاؤ گے اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب بات چھوڑ دے گا آپ کو، بولے گا کیا اس کی اہمیت مجھ سے زیادہ ہے؟ پہلے تو چلو نیند کا غلبہ تھا، خواہش نفس کی بنیاد پہ میری حکم عدولی کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی ویلیو، اس کے کہنے پر جو ہے نا میرے حکم کو چھوڑ دیا، اس کے حکم کے پیچھے چلے گئے، پھر باپ معاف نہیں کرے گا، پھر نہیں معاف کرے گا، اور آپ میں بھی ذرا بھی غیرت ہوگی تو پھر بھی آپ اس دوسرے کی بات کبھی بھی نہیں مانو گے۔ آپ بولے گے ویسے میں نہ مانتا، باپ کی بات تو ایک الگ بات تھی، لیکن اب میرے ابا کہیں گے کہ اس کی وجہ سے میری بات کا انکار کیا ہے۔ گھروں میں ہوتا ہے نا ساس بہو کا مسئلہ، تو بیگم صاحبہ کوئی بات کہہ دیتی ہیں، والدہ کوئی اور بات کہہ دیتی ہیں، اب آدمی آزمائش میں پڑتا ہے، اگر والدہ کی بات نہ مانی، ساری زندگی والدہ کی نہیں مانی، والدہ کبھی ناراض نہیں ہوئی، ابھی اگر نہیں مانی نا تو والدہ کہیں گی بیوی کے کہنے پہ نہیں مان رہا، بڑا مشکل میں پھنس جاتا ہے نا آدمی، بھائی ویسے کہاں مانی ہے والدہ کی بات ساری زندگی، لیکن کبھی والدہ نے جھگڑا نہیں کیا، 2-4 ہلکی پھلکی سنا دی، ختم ہو گئی بات، لیکن بیوی کے آنے کے بعد جھگڑے گھر میں کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ والدہ کے دل میں آتا ہے کہ اب ایسا تو نہیں بیوی کی وجہ سے میری نہ مان رہا ہو، تو بیوی کو میرا والا درجہ دے رہا ہے، ماں والا درجہ دے رہا ہے، اور بیگم کو یہ سوال ہوتا ہے کہ اصل میں تو ان کا ارادہ تھا میرے لیے الگ سے آئس کریم لانے کا، آج ان کا پروگرام تھا برگر کھلانے کا، لیکن اپنی ماں سے ڈر کے نہیں کھلا رہے، ماں کہیں تانا نہ دے دے، تو یہ ماں جو ہے نا، ماں یہ میرے بنیادی حقوق میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب کسی حاکم کا کسی دوسرے حاکم سے مقابلہ ہو جائے، پھر مسئلہ غیرت اور حمیت کا آ جاتا ہے، تو اس آدمی نے جاب پہ لعنت کیوں بھیجی کہ پہلے تو نماز نہیں پڑھ رہا تھا، اپنا ہی دل نہیں چاہتا تھا نا، سستی ہے، تمہارے کہنے سے نہ پڑھوں، تمہارے کہنے سے نہ پڑھوں، ممکن ہے کسی دن خیال آ جائے نماز پڑھنے کا، لیکن جاب میں لکھا قانون یہ تھا کہ نہیں اب نہیں پڑھ سکتے، دل چاہ بھی رہا ہو تو بھی نماز کی اجازت نہیں ہے، پھر میں رزق اس بنیاد پہ کھاؤں، اس بنیاد پہ، اور اس بنیاد پہ نماز چھوڑوں کہ میرے باس نے مجھے نماز چھوڑنے کا کہا ہے، اس کا مطلب ہے باس خدا سے بھی زیادہ بڑا ہے، ایک مخلوق پر 100 لعنتیں ایسی کہ جس کو ہم خدا اللہ سے زیادہ حق دے دیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یاد رکھو، بیان کوئی نہیں سنتا،
نہ سنے. ہم نے تو کسی کو زبردستی نہیں کہا کہ بیٹھ کے بیان سنو لازم, نہیں سنتا نہ سنے. لیکن ایک طرف سننے کا معمول ہے, دوسری طرف ٹی وی کا میچ لگائے اور پھر اس بے فضول قسم کے میچ کی خاطر آدمی بیان چھوڑ دے یا نماز چھوڑ دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا پھر وہ میچ ہی دیکھا کرے آئندہ, بیان سننے کی ضرورت نہیں ہے اس کو, کیونکہ ایسا بیان اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. اللہ کو کیا منہ دکھائے گا یہ آدمی قیامت کے دن؟ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ اللہ کہے گا میری بات سننے کے لیے اتنی اہمیت تھی, یعنی یہ شرط لگی ہوئی تھی اللہ تیری دعوت سنیں گے بشرطے کہ پاکستان کا کسی ٹیم سے میچ نہ ہو رہا ہو, پھر تو تیری بات سنیں گے اور اس سے ہدایت بھی حاصل سنیں گے. اور اے اللہ اگر پاکستانی ٹیم کا کسی اور ٹیم سے کرکٹ میں میچ ہو رہا ہو تو اگر تو وہ عشاء سے پہلے پہلے ختم ہو گیا تو بھی سن لیں گے, اگر وہ عشاء سے پہلے پہلے ختم ہو گیا تو بھی سن لیں گے. لیکن اے اللہ دین کی بات اگر ایسے ٹائم پہ مولوی صاحب نے بتائی کہ جس ٹائم پر پاکستان کا میچ لگا ہوا ہو, پھر نہیں سنیں گے, تو اللہ کیا کہے گا باقی دنوں میں بھی سننے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ایک آدمی کو جب ضرورت تھی آپ نے اس وقت اس کا پر احسان نہیں کیا تو وہ بعد میں کہتا ہے نا کہ اب یہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں. ایک آدمی بھوکا تھا, بھوک لگ رہی تھی, آپ کے پاس آیا کہ بھائی روٹی کھلا دو, آپ نے کہا چلا بھاگو یہاں سے, پیسے بھی آپ کی جیب میں لیکن بھگا دیا اس کو. اب بعد میں اس کو چائے کا پوچھ رہے ہیں اور بھائی چائے پیو گے, تو کہے گا اب یہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں, یہ کہے گا نہیں کہے گا. تو ایسا نہ ہو قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیں کہ جب میچ لگا ہوا تھا اس وقت تو بیان چھوڑ کے میچ دیکھ لیا, نماز چھوڑ دی, اب جب میچ ختم ہو گیا تو اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اللہ کو یہ تمہاری عبادت قبول نہیں. منافقین جو جہاد میں جب جاتے تھے نا, جب مشکل وقت آتا تھا پیچھے بیٹھ جاتے تھے, اور جب امید ہوتی تھی کہ اب غلبہ ہو جائے گا, مسلمان طاقت میں یا فتح ہوں گے, سارے آ جاتے تھے کہ ہمیں بھی لے کے جاؤ, ہمیں بھی لے کے جاؤ. تو اللہ نے نبی سے فرمایا کہ ان سے کہو کہ اب تمہیں جانے کی ضرورت, قل لن تتبعونا, ہرگز تمہیں ہمارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے. جب ضرورت تھی اس وقت نہیں گئے, تو اب جب فتح اور غلبہ کا یقین ہے تو اب مال غنیمت میں تمہیں شرکت نہیں ہوگی, گھر بیٹھو جا کے. تو جب کوئی کام نہیں تھا, فارغ بیٹھے ہوئے تھے, چلو انٹرٹینمنٹ ہی ہو جائے گی, بیان سن لیں گے. مولوی صاحب عموماً بیان میں ایک آدھ کوئی مزاحیہ بات بھی کر دیتے ہیں, کچھ اچھی باتیں بھی, جنرل نالج بھی پتہ چل جائے گی, اور تھوڑی سی قربانی بھی ہو جائے گی, ثواب بھی مل جائے گا, اور تھوڑا سا کام پڑ گیا, کام بھی چلو کوئی نفس کی خواہشات والا کام ہو, یعنی کوئی روٹی ہو, کوئی ایسی بات ہو, تو چلو سمجھ میں آتا ہے. بے فضول حرکت, بے فضول, یہ فضول ہی کی تاکید ہے, ورنہ بے فضول کا مطلب یہ فضول نہیں. بعض دفعہ تاکید کے لیے الفاظ بڑھا دیے جاتے ہیں. ایک انتہائی فضول حرکت, اور اس کی وجہ سے انسان اپنی دینی محفل کو چھوڑ دے, تو میرے بھائی اللہ سے ڈرنا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو تو دائی بننا چاہیے, دوسروں کو لے کر آئیں, خود وہاں کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں. تو بس یہی کافی ہے آج کے لیے, کافی اچھا میچ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک سوال کی کافی دنوں سے پرچی آ رہی ہے, شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں ہدیہ دینے کی, یہ تو بتا دیا تھا. حنفی مسلک میں عورت کی نماز کا طریقہ مردوں سے الگ ہے, اس کا جواب حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیے. یہ لمبا جواب ہے, میں انشاءاللہ اگلے ہفتے دوں گا. ابھی صرف اتنا سمجھ لیں کہ یہ صرف حنفی مسلک میں نہیں ہے مردوں عورتوں کی نماز میں فرق, شافی میں بھی ہے, حنبلی میں بھی ہے, مالکی میں بھی ہے. چاروں ائمہ کے نزدیک عورت کی نماز مرد کی نماز سے ظاہری صفات میں مختلف ہے. عورت سمٹ کے رکوع کرے گی, سمٹ کے سجدہ کرے گی, سمٹ کے کھڑی ہوگی نماز میں. یہ چاروں مذہب میں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ امام ابو حنیفہ کے بھی, امام مالک کے بھی, امام شافی کے بھی, امام احمد ابن حنبل کے مذہب میں بھی ہے. تو جن حضرات نے یہ کہا ہے کہ عورت مردوں جیسی نماز پڑھے گی, وہ جمہور امت کے خلاف گئے ہیں. دلیل ان کے ذمے ہے, نہیں ہے بات. جو امت سے اجماع سے ہٹتا ہے نا, اس کے ذمے ہے کہ وہ یہ ثابت کرے, الگ سے کوئی دلیل پیش کرے کہ نبی کے دور میں عورت نے مردوں کی طرح نماز پڑھی ہے. وہ ہم سے حدیث کا مطالبہ نہیں کرے کہ آپ فرق, ہم بھی بتائیں گے انشاءاللہ فرق, اگلے درس میں بتاؤں گا حدیث سے فرق ثابت ہوتا ہے. لیکن ابھی میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ہم نہیں بھی بتا سکیں تو ہمارا عمل وہ ہے جو صدیوں سے تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے. جو اس تواتر والے عمل کے خلاف کرے گا اس کے ذمہ ہے کہ بتاؤ, واضح دلیل دو, واضح دلیل جس میں ہو کہ عورت نے مرد کی طرح نماز پڑھی ہے. کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے باپ دادا سے پوچھیں
پورے ہندوستان میں آپ کے باپ دادا نے کبھی کسی عورت کو مرد کی طرح نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں عورتیں مردوں کی طرح پڑھتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ سعودی عرب میں کسی 80 سالہ بوڑھے سے پوچھیں, 80 سالہ بوڑھے سے پوچھیں کہ کیا آپ نے اپنے باپ دادا کے دور میں عورت کو مردوں کی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ کہے گا نہیں دیکھا. سعودیہ میں بھی اب شروع ہو رہا ہے یہ کام. لوگ حوالے دیتے ہیں مکہ میں ایسا ہوتا ہے, مدینہ میں ایسا ہوتا ہے, تو میں کہتا ہوں اب ہوتا ہے یہ ہمیشہ سے ہو رہا ہے. اب اگر مکہ میں ایسا ہو رہا ہے تو پھر پرانے مکہ کو دیکھا جائے گا یا اب کے مکہ کو دیکھا جائے گا؟ جتنا مکہ نبی کے دور کے قریب ہوگا اتنا وہ مکہ زیادہ مکہ ہوگا, یعنی مکہ کے میں برکت زیادہ ہوگی اور اس میں حق پرستی زیادہ ہوگی. تو اس لیے جدید دور کی جدید باتوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی عالم کہتا ہے, ممکن ہے سعودی عرب کے بھی بہت سے علماء کہتے ہیں آج کہ بھئی عورت کی نماز اور مردوں کی نماز ایک جیسی ہے, سعودیہ میں بہت سے علماء ہیں. تو میں ایک بات کہتا ہوں, کسی عالم کی شان کی گستاخی ہرگز نہیں کرو. جو آدمی علماء کے بارے میں برے زبان استعمال کرتا ہے نا, اس کی بڑی بے برکتی ہو. علماء ہیں, سروں کا تاج ہے, ہمارے بھی سر کا تاج ہے, بہت اچھی بات ہے. اگر کسی سعودی عرب کے کسی عالم نے کہا ہے, ٹھیک ہے بھائی, کہا ہوگا, ان کی ذاتی رائے ہوگی یہ. کیونکہ اگر عالم ہی کا حوالہ دینا ہے تو ان عالم کا حوالہ دیا جائے جن کے سعودی عرب کے علماء پیروکار ہیں. امام احمد ابن حنبل, نہیں بات سمجھ, وہ زیادہ بڑے سعودی ہیں, تو سعودی عرب میں ان کی تقلید ہوتی ہے, ان کا فقہ باقاعدہ قانونی طور پر رائج ہے, فقہ حنبلی. تو فقہ حنبلی سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عورت مرد کی نسبت سمٹ کے نماز پڑھے گی. پھر چاروں ائمہ یہ سعودی عرب کے علماء سے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں؟ بتاؤ نا بھائی, بڑے ہیں. اور سعودی عرب کے علماء کا بھی اس مسئلے پر اتفاق نہیں ہے. سعودی عرب میں بھی بہت سے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ عورت نماز پڑھے گی سمٹ کے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں ایک فتنہ پھیل رہا ہے, سعودی عرب کے ان علماء کی رائے کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے جو ان کے اپنے مطلب کے موافق جا رہے ہیں. جیسے 3 طلاق کے مسئلے میں جو ہے نا, سعودی عرب کے وہ علماء جو 3 طلاق کو ایک کہتے ہیں, ان کے تو فتوے جگہ جگہ آپ کو دیواروں پہ نظر آئیں گے. باقی سعودی عرب کے اکثر علماء ایک وقت کی 3 طلاق کو 3 کہتے ہیں, وہ آپ کو کہیں نظر ہی نہیں آئے گا. سمجھ آ رہی بات؟ وہاں کے بھی اکثر علماء کہتے ہیں 3 ہوتی ہیں اور ایک کے کہنے کو غلط قرار دیتے ہیں 100%. تو بات یہ کہ آج کے علماء کے جب اختلاف ہوگا تو عوام کہاں جائے گی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں اس اختلاف سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو خود دلائل میں پڑھو, اور اس دلائل میں پڑھو تو پھر پورے دلائل ہو, پورے دلائل. یہ نہیں کہ ایک حدیث اپنے مطلب کی لے لی, دوسری ادھر سے لے لی. پورے دلائل میں حدیث کی صحت ہے, حدیث کے ضعف ہے, ناسخ ہے, منسوخ ہے. پھر ترجموں میں بڑی گڑبڑیں ہوتی ہیں. عربی عبارت کا اردو ترجمہ صحیح کیا ہے نہیں کیا. میں نے بتایا نا, ایک صاحب پیچھے پڑے ہوئے تھے, حدیث میں آتا ہے اوتر بواحدۃ, 1 رکعت وتر پڑھو, پیچھے پڑ گئے, خون پی گئے. تو میں نے کہا یہ 1 رکعت وتر پڑھو آپ نے کہاں سے پڑھا ہے, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس نے بتایا وہ لکھا ہوا ہے 1 رکعت. تو میں نے کہا کہ یہ 1 رکعت وتر پڑھنا اوتر بواحدۃ کا ترجمہ ہے ہی نہیں. اوتر بواحدۃ کا مطلب ہے ایک کے ذریعے جفت نماز کو وتر بنا دو, یعنی طاق بنا دو. وتر طاق کو کہتے ہیں. تو ترجمہ بھی تو ہر آدمی اپنے حساب سے کر رہا ہے نا, 2 مفہوم ترجمے کے نکلتے ہیں, اس نے وہ کر دیا اس نے. تو اس کے لیے عربی بھی سیکھو آپ. عربی کا ایک لفظ نہیں آتا اور یہاں بیٹھ کے باتیں کرتا ہے میں محقق ہوں, میری اپنی تحقیق ہے, میں کسی کی اتباع, میں کسی کی تقلید نہیں کرتا. کیسا محقق ہے جو حدیث کا ترجمہ کرنے کے لیے ڈکشنریاں اٹھا کے دیکھتا ہے اور لوگوں سے, پبلک سے پوچھتا ہے بیچارہ. ٹھیک ہے نا, اسماء الرجال کی بحث اتنی پیچیدہ ہے, اس میں ایک سوال پوچھ لو تو وہیں بیچارہ فارغ ہو جاتا ہے. تو اس لیے عوام کے لیے تقلید کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ائمہ اربعہ کی نہیں کرے گی تو آج کے علماء کی تقلید کرنی پڑے گی اس کو. اس لیے بہتر نہیں ہے کہ انہیں کی کر لو جو پہلے ہیں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں من کان منکم مستنن فلیستنی بمن مات فإن الحی لا یؤتمن علیہ یا لا یؤمن علیہ الفتنہ. تم میں سے جو شخص اقتدا کرنا چاہتا ہے وہ اپنے سے پہلے لوگوں کی کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں, اس لیے کہ زندہ لوگوں پر فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا, اس میں بڑے فتنے ہیں. اس میں عالم بھی شہوت پرستی کا شکار ہو سکتا ہے, عالم بھی جہالت کا شکار ہو سکتا ہے. تو پہلے لوگوں کی اتباع جن پر پوری امت نے اتفاق کیا ہے, ان کا فتویٰ یہی ہے چاروں ائمہ کا کہ عورت کی نماز مرد کی نماز سے سمٹ کر ہے. اور انہوں نے یہ قرآن حدیث ہی سے مستمت کیا ہے. کیسے کیا وہ میں انشاءاللہ میں اگلے سے بتاؤں گا. باقی اگر کوئی عورت مردوں کی طرح نماز پڑھ رہی ہے تو فتنہ نہ کھڑا کریں. عورت مردوں کی طرح نماز پڑھ لینا, اس میں اتنا فتنہ نہیں ہے جتنا جو پڑھ رہی ہے پھر بحث مباحثے مناظرے کرنا, پھر ان کے علماء کو برا بھلا کہنا. عالم چاہے کسی بھی مسلک کا ہو, اگر وہ اہل سنت والجماعت میں ہے تو عالم کے خلاف عوام کو اپنی زبان بند ہی رکھنی چاہیے.
اگر آپ کو ایک عالم کی رائے سے اتفاق نہیں ہے، غلط سمجھ، بس چپ رہے ان کے بارے میں، بولے نہیں کہ یہ عالم مولوی صاحب غلط، یہ مولوی صاحب، اس سے عوام کو بڑا نقصان ہوتا ہے. تو بس آپ اقتدا ان علماء کی کریں جن کی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، باقیوں کے بارے میں زبان خاموش رکھیں. یہ اسلم راستہ ہے، محفوظ راستہ ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.